بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ احباب سے، سامعین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیکسٹ انشاءاللہ العزیز جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی تو اس میں نماز کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو یاد کروایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں نے تو آپ کی خدمت میں ترجمہ آسان پیرائے میں بیان کرنا ہے، اور آگے پھر یاد کرنا تو آپ کا نصیب ہے، آپ کی سٹرگل، آپ کی محنت، آپ کی کوشش ہے، آپ کا شوق ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے کہ میں ایک ایک لفظ کر کے، دو دو لفظ کر کے نماز کو اچھے طریقے سے اس کے معنی جان لوں، اس کا ترجمہ جان لوں، تاکہ جب میں نماز پڑھا کروں تو مجھے پتہ چل سکے کہ میں اپنے مولا سے کیا راز و نیاز کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کا دھیان ان باتوں پر رہے، پھر آپ کا دھیان اس نماز میں ادا کیے جانے والے الفاظ پر رہے، پھر آپ کو اللہ کی رحمت کا انتظار رہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح جو اللہ کی تعریفیں آپ نماز میں بیان کریں، پھر آپ کا دھیان اس کے اندر جمع رہے، تاکہ پھر جو باہر سے خیالات نماز پڑھنے کے دوران حملہ آور ہوتے ہیں، دنیاوی خیالات، اس سے یہ نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنا کافی حد تک جو ہے وہ دفاع کرے گا بیرونی حملہ آور ہونے والے خیالات کا۔ تو اس لیے میری ہر چند یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے بیٹوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں بیٹیوں کو کوئی اچھی سے اچھی چیز پہنچا سکوں۔ اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی کسی بات پہ عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی چیز کو اس بندہ ناچیز گناہگار کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا میدان محشر میں کسی دوسرے کو جاتا ہوا دیکھے گا تو اس کو پکڑ لے گا بازو سے یا دامن سے پکڑ لے گا، اور پکڑ کے اسے کہے گا کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اما تعریفونی، پہچانا نہیں مجھے؟ وہ کہے گا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ میدان محشر میں قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہاں ماں، بیٹا، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، بچے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، حضور فرماتے ہیں وہاں وہ ایک شخص کسی دوسرے کو پکڑ لے گا، کہے گا مجھے پہچانا نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ کہے گا یاد کر ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا، ایک پیالہ یا گلاس، اور تیری میں نے پیاس بجھائی تھی۔ وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا، ہاں میں نے پہچان لیا، ہاں ٹھیک، اچھا تو بتا اب کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ وہ کہے گا کہنا کیا ہے، تو جنت کی طرف جا رہا ہے، میں مارا پھر رہا ہوں میدان معاشر میں، سخت پریشان ہوں، تو مجھے بھی ساتھ لے کے جا۔ یہ بھائی کوئی قصہ کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا، کوئی یہ ناولوں سے پڑھ کے، یہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اور یہ اس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو سورج اپنا رخ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چینج کر سکتے ہیں، دریا اپنے رخ بدل سکتے ہیں، مگر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جو میرے لجپال نبی نے فرما دیا کہ یہ ہو گیا تو خدا کی قسم وہ ہو گیا، جو میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ ہوگا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے
وہ ہوگا اور ہو کے رہے گا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو رات کہا تو رات ہو کے رہی. ٹھیک ہے، تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا اچھا، وہ کہے گا نہیں میں نے پانی پلایا تھا دنیا میں تجھے، اب مجھے جنت میں ساتھ لے کے جا، تو جا رہا ہے اور میں سخت پریشان ہوں، میں نے نہیں تجھے چھوڑنا. اور وہ اس کو پکڑے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دونوں چلے جائیں گے. وہ جا کے عرض کرے گا، وہ پانی پینے والا دنیا میں، وہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، یہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیتا، یہ کہتا ہے مجھے ساتھ لے کے جا. تو تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس نے دنیا میں پانی پلایا تھا مجھے، پانی ایک مرتبہ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی پر جوش میں آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی پر اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، جا اسے بھی ساتھ لے جا، جاؤ دونوں جاؤ، دونوں پکڑ لو ایک دوسرے کا ہاتھ، دونوں جاؤ جنت میں. سبحان اللہ. رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تو کم بن جاتا میرا. تو بس اسی جذبے کے پیش نظر میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی قیامت کے دن ہمیں بھی پہچان لے، ٹھیک ہے، اور کہے کہ مولا یہ ہمیں کچھ اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، دین سکھایا کرتا تھا، قرآن کی باتیں بتاتا تھا، دین کی باتیں، تیرے نبی کی حدیثیں سنایا کرتا تھا، یہ تو گناہ گار ہے، اس کو بھی چھوڑ دے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں آج جناب اسی جذبے کے پیش نظر بڑے آسان طریقے سے آپ کو تھوڑی سی، ساری نہیں، نماز آج ترجمے کے ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو یاد کریں. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جب سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو اتنا آسان کام تھا، ہم نے آج تک اس کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے آج تک اس کو یاد ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. جن کو پتہ ہے ان کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، جن کو نہیں پتہ ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ حیران ہوں گے، اور جب آپ اس کو یاد کر کے نماز پڑھیں گے نا، تو پھر اس نماز کا بھی لطف دیکھنا اور جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں ان کا دیکھنا، فرق دیکھنا، پھر کتنا لطف آئے گا آپ کو. جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو جب آپ جو لفظ زبان سے بول رہے ہوں گے تو آپ وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے ذہن کے اندر، تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر لطف ہی اور ہوگا، پھر اور کچھ نہیں یاد آئے گا، پھر وہی یاد رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے، جب نماز شروع کرنی ہے تو کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کی بڑائی کا تصور کرنا ہے جب یہ لفظ بولنا ہے نماز میں کہ وہ کتنا بڑا ہے، تو اسی جملے میں ڈوب جائیں گے آپ، اور کچھ نہیں یاد آئے گا. پھر نماز جب شروع کرنی ہے ثنا سے، سبحانک اللہم. اس کا کیا معنی ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. اب یہ کوئی مشکل ہے بھلا؟ یہ کوئی ترجمہ مشکل ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پاک ہے تو میرے اللہ. وَبِحَمْدِكَ، اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں. وَبِحَمْدِكَ، اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. وَبِحَمْدِكَ، اور میں تیرے حضور کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کے، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، بڑی برکت والا تیرا نام ہے. دیکھیں کتنی آسان ترجمہ ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تو بڑی
بلند شان والا ہے، وتعالی جدک، اور تو بڑا بزرگی والا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ پھر سن لیں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، اور نہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا مولا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ یہ ہو گیا جناب سورۃ فاتحہ تک ترجمہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کو امید کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں گے، آپ کوشش کریں گے اور خود بھی یاد کریں گے اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کوئی 1-2 دن کے بعد میں اس کے بعد سورہ اخلاص اور رکوع اور سجود اور تسبیحات کا ترجمہ اور پھر التحیات کا تشہد کا ترجمہ، تاکہ اس وقت تک آپ یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔